اور اب میں اظہار خیال کے لیے مولانا سرفراز احمد صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودھا سے ملتمس ہوں، بڑی محبتوں سے وہ تشریف لائے، براہ کرم اپنا اظہار خیال یہاں پہ فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء، اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن من آمن الناس بوائقه، او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب کو یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس ساری محنت کو قبول فرمائے، جو وہ ملک پاکستان کا نام پوری دنیا میں اصلاح، امن، اتفاق، اتحاد کو پیش کر کے خوبصورت سے خوبصورت تر اس مشن کو بنانے میں وہ پیش فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ملک پاکستان کے ان تمام اداروں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ان کی کسی بھی انداز سے معاونت فرما رہے ہیں، وہ ہماری یونیورسٹیاں ہوں، وہ ہمارے سکورٹی ادارے ہوں، وہ ہمارے ارباب اقتدار ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسلام میں نہ تو تفرقہ بازی کی گنجائش ہے، نہ نقص امن کی گنجائش ہے، نہ اجتماعی لحاظ سے نہ انفرادی لحاظ سے۔ بعض گمراہ لوگ دشمن کے ایجنڈے کو اختیار کر کے اسلام اور ملک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ماضی میں استعمال ہوئے ہیں، جن کی اس بدعملی کو بدقسمتی سے مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ جوڑنا نہیں چاہیے۔ مجرم کو پکڑنا چاہیے، گنہگار کو پکڑنا چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے۔ اسلام دشمن بین الاقوامی سطح پہ جو این جی اوز ہیں وہ پروپیگنڈا کر دیتی ہیں، ہماری مساجد، ہمارے علماء، ہمارے دینی حلقے بدنام ہو جاتے ہیں، جو کہ سر اصل سے آتی ہے۔ پاکستان جب بنا، تحریک پاکستان کا آپ مطالعہ کر لیں، اس دور میں علماء نے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ تحریک پاکستان کا آغاز تحریک آزادی سے ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب سے آزادی کی تحریک چلی تھی تو گویا کہ وہی تحریک پاکستان تھی، تو اس میں الحمدللہ تمام تر مسلمانوں نے، علماء کرام نے بغیر کسی بھی قسم کے مسئلے کی لحاظ کو سامنے رکھے ہوئے اس تحریک میں قربانیاں دیں، اور میں افسوس سے عرض کروں گا کہ ان کی وہ یادداشتیں آہستہ آہستہ
ہمارے قومی نصاب سے محو کی جا رہی ہیں، جو کہ ہونی نہیں چاہیے۔ ہمارے وہ قومی رہنما اور ہمارے وہ مذہبی پیشوا جن کی تحریریں، جن کی نثریں، جن کی نظمیں اور ان کی وہ قربانیاں عملاً ان کی شہادتیں، وہ کالا پانی کی سزائیں لینے والے وہ کون تھے؟ اور پھر ہمارے ملک میں خرابی، وہ سیاسی فورم میں ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ تفرقہ بازی میں ہو، اگر آپ اخلاص کے ساتھ تحقیق کریں گے تو آپ کو میں عرض کروں کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہی لوگ جو تحریک پاکستان کے مخالف تھے، ان گناہوں میں اور ان جرموں میں ملوث آپ انہی لوگوں کو پائیں گے، انہی لوگوں کو پائیں گے۔ تو یہ ریاست کا بھی کام ہے، ہمارے سیکورٹی اداروں کا بھی کام ہے، ہمارے صحافیوں کا بھی کام ہے، ہمارے علماء کا بھی کام ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ ایسے عناصر کو پکڑیں اور ان کی نشاندہی کریں اور ان کی روک تھام کریں۔ علماء کرام نے پاکستان کی تحریک سے لے کے بننے کے بعد سے لے کے آج تک کسی بھی فورم میں کسی بھی وقت ریاست کے سامنے بغاوت نہیں کی ہے۔ ہر دور کے علماء نے ہر دور کی حکومتوں کا اچھائی اور بھلائی میں ساتھ دیا ہے، اور نہ ہی فرقہ وارانہ واقعات کو اچھا کہا ہے۔ اور اگر بہتر سے بہترین کی کوشش کی جائے تو جو تھوڑا سا ہوتا ہے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ پروقار تقریب ہے، ایسے ہی بڑے اکابر علماء کی تقریب کر کے تو اس حوالے سے ایسے متفقہ خیالات اور نظریات پر مشتمل دستاویزات تیار کی جا سکتی ہیں، ضابطہ اخلاق بنائے جا سکتے ہیں کہ ہر مسالک کے علماء کرام اپنے خطباء کو، اپنے علماء کو پابند کریں کہ وہ ایسی کوئی بات نہ کریں جو منافرت پھیلانے والی ہو۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اب ہم سب نے مسلم ہیں یا غیر مسلم، مسالک کے لحاظ سے کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے، ہماری نسلوں نے یہیں رہنا ہے، تو رہنے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے اپنی گفتگو میں بعض فقہی حوالے اور مسائل کی مثالیں دیں۔ میں عرض کرتا ہوں، کسی دور کے علماء فقہی اختلافات میں الجھے نہیں ہیں۔ فقہ المقارن کی کتابیں اس کا بہترین حل ہیں کہ تمام تر اختلافی مسائل کو روکا جا سکتا ہے کہ جس حال میں وہ ہیں ان کو اسی میں رکھیں، اور جو جس بات سے متفق ہے وہ پرامن طریقے سے اس پہ چلتا رہے۔ بدایت المجتہد فقہ المقارن کی کتاب ہے، ایک کتاب کی مثال عرض کرتا ہوں، اس میں آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس ہے، اس کا اگر مطالعہ کریں تو ایک ایک مسئلے میں جتنے ائمہ فقہا کے اقوال ہیں، نہ صرف وہ اقوال ہیں بلکہ ان کی دلیلیں بھی ساتھ درج ہیں کہ ان کا موقف اس مسئلے میں کیوں ہے۔ تو ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور ہمارے اکابر علماء کو، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ تحقیقات کے شعبے کے ڈائریکٹر ہیں، تو ایسے سیمینار کرنے چاہیے، اس سے بڑھ کر کہ متفقاً علیہ لاہ عمل ہو کہ لوگ جب اپنے اپنے مسالک کے فورم پہ بات کریں تو وہ اپنے آپ سے باہر نہ جائیں
ان کے مطالعے میں وسعت ہونی چاہیے اور ان کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا پہلو بھی اجاگر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ان کا یہ امن کے حوالے سے یہ پیغام الحمدللہ میں اس پر ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسا کہ وہ چلائی جانے والی جو ویڈیو تھی اس میں بھی آپ نے ہمارے بزرگ اکابر علماء کے آپ نے جملے سنے ہیں۔ ہم الحمدللہ اہل حدیث مسلک سے وابستہ لوگ ہر لحاظ سے امن کے کھوگر ہیں، امن کے دائی ہیں، اور ہر طرح کے امن کے حوالے سے اپنی حکومتوں کا، اپنے اداروں کا انشاءاللہ ساتھ دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے۔ اور اس میں الحمدللہ نہ ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے مسلک سے وابستہ کسی آدمی نے کسی بھی جگہ پر کوئی کسی قسم کی شرارت بازی کی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔